یہ کہانی ایک شہر ایلی اسپرنگ سے شروع ہوتی ہے جو آسٹریلیا میں واقع ہے اور سال 1975 ہے۔ یہاں ایک لڑکی رابن ڈیوڈسن کی کہانی ہے جس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور یہاں آئی۔ یہاں آ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس کا منصوبہ ہے کہ وہ آسٹریلین صحرا کو عبور کرے گی، مگر رابن کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی سفر کے لیے پیسے۔ اس لیے وہ شہر آ کر سب سے پہلے نوکری کی تلاش شروع کرتی ہے۔ اس نے کچھ خاص لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں خط بھیجے ہیں، مگر ابھی تک کسی سے کوئی مدد نہیں ملی۔ چند دنوں تک رابن شہر میں کام کرتی ہے اور رہنے کے لیے جگہ بھی حاصل کر لیتی ہے، مگر سفر کے لیے اسے 3 اونٹوں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ ضروری سامان اور راشن بھی چاہیے۔ وہ لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن سب اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ اس شہر میں ایک اونٹوں کا فارم بھی ہے جس کے مالک کٹ ہیں۔ رابن ان کے پاس جاتی ہے اور انہیں اپنے سفر کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن کٹ اس میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتا اور کہتا ہے کہ اس کا منصوبہ بے فائدہ ہے۔ رابن اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 1935 میں میرے والد نے افریقہ کے کلہاری صحرا کو عبور کیا تھا، وہ بے فائدہ نہیں تھا۔ اس پر کٹ اسے جواب دیتا ہے کہ وہ اسے 8 ماہ تک کام کرنے کی پیشکش کرتا ہے، اس دوران وہ اسے اونٹوں کو قابو کرنا سکھائے گا اور 3 ماہ بعد اسے 2 اونٹ دے دے گا۔ رابن اس بات پر رضا مند ہو جاتی ہے، لیکن کٹ اسے لکھ کر کوئی معاہدہ کرنے کو نہیں کہتا کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے۔ رابن کٹ کی بیوی کی پیشکش پر اس کے گھر نہیں رہتی اور باہر خیمہ لگا کر رہتی ہے۔ 8 ماہ کی محنت کے بعد جب رابن کٹ سے اپنے 2 اونٹ مانگتی ہے تو وہ اپنے وعدے سے منحرف ہو جاتا ہے اور رابن کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ رابن غصے میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور راستے میں ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ یہاں ایک اور شخص شل رہتا ہے جو اونٹوں کا مالک ہے اور اس کا خاندان کئی سالوں سے اونٹ پال رہا ہے۔ رابن اس کے پاس جاتی ہے اور کٹ کے بارے میں اسے بتاتی ہے۔ شل اسے نصیحت کرتا ہے کہ شاید اسے اپنا فیصلہ بدل لینا چاہیے کیونکہ اس سفر میں وہ مر بھی سکتی ہے۔ شل رابن کو ایک اونٹ دیتا ہے بشرطے کہ وہ 1 ماہ تک اس کے لیے کام کرے۔ رابن اس معاہدے پر رضا مند ہو جاتی ہے اور 3 مہینے تک شل کے ہاں رہ کر اونٹوں کے بارے میں مزید سیکھتی ہے۔ کچھ دنوں بعد رابن کے دوست اس سے ملنے آتے ہیں اور اس کی حالت دیکھ کر افسوس کرتے ہیں۔ وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنا سفر مختصر کر دے، مگر رابن ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی کیونکہ وہ دنیا کے ہنگاموں سے دور رہنا چاہتی ہے۔ ان میں سے ایک دوست رنک فوٹوگرافر ہوتا ہے۔ دراصل رنک ہی وہ شخص ہے جس نے رابن کو مشورہ دیا تھا کہ نیشنل جیوگرافک چینل اس کے سفر کی مالی معاونت کر سکتا ہے کیونکہ رابن کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ رنک رابن کے لیے ضروری سامان لے کر آتا ہے اور پھر ایک دن وہ سفر کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ رابن اپنی 3 اونٹوں پر سامان لاد کر اور اپنے کتے کو ساتھ لے کر روانہ ہوتی ہے۔ اس کے سفر کی خبریں اخبارات میں چھپنے لگتی ہے۔ 29 دنوں تک سفر کرتی ہوئی رابن جب اولگا پارک کے علاقے میں پہنچتی ہے تو پارک رینجرز اسے اندر جانے نہیں دیتے اور اس کا سفر مزید لمبا ہو جاتا ہے۔ اس دوران کئی بار رابن کی حالت خراب ہوتی ہے اور وہ تھک جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ ایک دن جب اس کے 3 اونٹ غائب ہو جاتے ہیں، وہ ان کی تلاش میں نکلتی ہے اور طویل تلاش کے بعد ان کو دوبارہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ سفر کے دوران رابن کا کتا بھی پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے، جس سے وہ بہت افسردہ ہو جاتی ہے۔ آخرکار جب رابن اپنے سفر کے اختتام کے قریب پہنچتی ہے تو وہ ایک گاؤں میں پہنچتی ہے جہاں رنک اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچتی ہے تو رنک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور رابن کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ وہ رنک کے ساتھ گلے لگتی ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔